پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ، تو وہ نہایت اللہ والا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس کی بیٹی تھی ایک، وہ جوان ہوئی تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور اس کے ساتھ تہجد گزار، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے والا، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ اب اس کو ایسا نوجوان نہیں مل رہا، وہ کیا کرتا ہے، اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری رعایا میں، میری سلطنت میں نکلو، سرچ کرو، تلاش کرو، ایسا نوجوان لے کے آؤ، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا، شادی کرنی ہے اس کے ساتھ۔ وہ وزیر کیا کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے میں کیا کروں، بعد میں ایک ٹیکنیک لگاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنے چند سپاہیوں کی ڈیوٹی جامع مسجد ہوتی ہے وہاں پر لگا دیتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے کہ آپ نے پوری رات یہاں پر پہرا دینا ہے، ڈیوٹی دینی ہے۔ آپ جس کو دیکھیں نا رات کو تہجد گزار، رات کو آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ اندر جائے عبادت کرنے کے لیے آپ نے باہر سے کنڈی لگا دینی اور مجھے بلا لینا۔ سپاہیوں نے ویسے کیا۔ اب عین اسی رات نا ایک چور باہر نکلا چوری کرنے کے لیے، اس کے دل میں خیال آیا چلو آج نا شہر کی جامع مسجد میں جا کے چوری کرتے ہیں، جامع مسجد میں چوری کرتے ہیں، وہاں کا جو قیمتی سامان ہوگا وہ چوری کر کے بیچیں گے، اچھا منافع ہوگا۔ تو وہ مسجد میں چلا گیا چوری کرنے کے لیے۔ وہ اندر گیا چوری کرنے کے لیے، جو مسجد کا انتظامیہ تھا نا، انتظامیہ ہوتے ہیں وہ بے خبر اندر کو بند ہے، انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا، باہر سے تالا لگا دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب وہ بندہ نا اندر ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو سپاہیوں نے دیکھا کہ اندر کو بندہ گھوم رہا ہے، اندر کو بندہ گھوم رہا ہے، مطلب وہ اگر مسجد میں آیا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، وہ مسجد میں آیا تو مطلب عبادت کرنے ہی آیا نا، رات کے وقت تہجد پڑھنے آیا۔ انہوں نے اپنے وزیر کو اطلاع دی، وزیر آیا، وزیر سے کہتے ہیں اندر ایک بندہ عبادت کرنے آیا، وہ تہجد گزار ہے، تو لیکن یہ بات یہ ہے کہ مسجد کے جو انتظامیہ انہوں نے تالا لگا دیا ہے، ہمیں صبح تک انتظار کرنا پڑے گا تالا کھولنے۔ وزیر کہتا ہے میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا، تالا توڑو۔ تالا توڑا گیا، تو جب وزیر اپنے سپاہیوں سمیت اندر گیا نا، چور نے جب وزیروں اور سپاہیوں کو دیکھا نا، اس کے رنگ اڑے، وہ ہکا بکا ہو گیا، پریشان ہو گیا، آج میں پکڑا گیا۔ ان کا خیال نظریہ ہو رہا ہے چور چوری کرنے آیا، لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہیں، عبادت کرنے آیا، تہجد پڑھنے آیا۔ چور نے جب دیکھا وہ آ رہے ہیں، اس نے فٹافٹ نیت باندھ لی، نفل ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ان کی طرف دیکھتے، دو نفل ادا کرتا ہے، پھر دیکھتا یہیں ہے، پھر نفل ادا کرنا شروع کر دیتا۔ جب اس نے نفلوں سے فارغ ہوا نا، وزیر نے پکڑا چور کو، بادشاہ سلامت کے خدمت پہ پیش کر دیا۔ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ نے جس بندے کے بارے میں کہا تھا یہی ہے، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے والا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اے لڑکے، وہ لڑکا ویسے نا چور ڈر گیا پھول کے، آج یا میری گردن قلم ہو جائے گی یا میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، آج میں ختم۔ بادشاہ سلامت نے پاس بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، کیا تو یہ پسند کرے گا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دوں اور اپنی سلطنت کا ولیہ ہے تجھے بنا دو؟ وہ کہتا ہے نوجوان، بادشاہ سلامت یہ عطا کس وجہ سے، بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ نوجوان، میری بیٹی جوان ہے اور میں آپ جیسے اللہ والے کا انتظار کر رہا تھا، آپ جیسے نوجوان کا انتظار کر رہا جو تہجد گزار ہے، جو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارا، میں آپ جیسے کا انتظار کر رہا، آپ مل گیا، میں اس لیے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس چور کے دل میں بات ہے، چور نے دل میں سوچا کہ بے شک میں غلطی سے، اپنی مرضی سے نہیں، بے شک میں غلطی سے اللہ کے گھر میں ایک دفعہ گیا تو اللہ نے مجھے کتنا نواز دیا، اللہ نے کتنا نواز دیا جی، ولیعہد مطلب بادشاہ کے بعد وہ بادشاہ بنے گا۔ وہ زاروں کو تار رونا شروع ہو گیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی چوری کی نہیں، اللہ کی راہ میں لگا۔